وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو گزارا، اس کا چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جب اوس اور خزرج دونوں قبائل مسجد نبوی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بظاہر یہ تھا کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور اسلام کی اس وقت تک کی ساری قوت اس خون کی نظر ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانشمندی سے دونوں کو خاموش کروایا اور دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں طرف کے افراد بیٹھ گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار واپس ڈال لی، حرہ کے مقام پہ آ کے لڑنے کی جو دھمکیاں تھیں وہ ختم ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر مسلسل ایک چیز چلتی رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے معاملے میں پریشانی پہ 50 دن گزر گئے۔ 50 دن تک ایک آدمی اپنے گھر کے مسائل میں الجھا رہے اور 50 دن تک وہ خاتون اس پہ تہمت کی کیفیت برقرار رہے، اور 50 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ اس حال میں گزرے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری طرف ان کی اپنی صاحبزادی تھیں۔ یہ ان لوگوں ہی کو معلوم ہے جن پہ یہ دن گزرے۔ ایک جگہ 37 دن آیا ہے اور ایک جگہ 40 دن آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کل 50 دن تھے۔ اس فکرے کو منہ سے بکے ہوئے اس منافق کے جو عبداللہ ابن ابی تھا، اور آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری کیفیات سے گزرتے رہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر رہی اور میری والدہ مجھے برابر تسلی دیتی رہی۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے اپنے والد سے کہا، اور میں نے کہا والد اب اس معاملے کو صاف کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حقیقت کہہ دیتے، اس بنیاد پر کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کتنی پاک عورت ہے۔ فرماتی تھی میرے والد سوچتے رہے اور پھر مجھ سے کہا واللہ لا افعل، 5-7 فکرے جو ان 2 مہینوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ پائے، ان میں سے ایک فکرہ یہ ہے، اور یہ کمال کی محبت ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے کہا واللہ ما افعل، میری بیٹی خدا کی قسم ہے جو میں تمہاری بات مانوں، خدا کی قسم ہے جو میں یہ کام کروں، میری بیٹی سمجھو ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یاتیہ الوحی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، میں کیسے جا کے کوئی بات عرض کر سکتا ہوں۔ یہ کمال کا اتباع تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں والد ایک دن میرے پاس بیٹھے اور مجھے بہت محبت سے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ عائشہ تم بھی اسی طرح ہو جس طرح دنیا میں اللہ کی مخلوق ہوتی ہے،
میری بیٹی ان اقترفت بالذنب، اگر تم سے کوئی ایسی حرکت ہوئی گئی ہے تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ فتوبی الی اللہ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور کمال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی فنائیت دیکھیں، کئی مرتبہ یہ بات آ چکی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے ہی سوچتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری بیٹی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہے تو میری بیٹی اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میری بیٹی تم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ساری صورتحال عرض کر دو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ معاملہ پیش آیا۔ بہرحال کسی بھی چیز کو مان لیا جائے، 50 دن جب پورے ہو گئے تو عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اٹھے مسجد سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 50ویں دن میری یہ حالت تھی کہ میرا جگر پھٹا جا رہا تھا اور میں شدید غم میں مبتلا تھی، اور میرا بخار بہت زیادہ ہو گیا، اور میں چارپائی پر لیٹے ہوئے اتنے دن گزارنے کی وجہ سے بالکل چور ہو گئی تھی، اور اچانک میں نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ہمارے گھر آئے، اور میری والدہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ادب اور احترام میں ہٹ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک میرے پاس اس طرح آ کے بیٹھے کہ چہرہ مبارک میری طرف تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے کہا کہ ما شأن هذه، کیسی ہیں یہ، کیسی ہے ان کی طبیعت؟ تو انہوں نے کہا اسے شدید بخار ہو گیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور سمجھ گئے اور فرمایا شاید آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، میرا خیال ہے آپ بات کرنا چاہتی ہیں، تو میں ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور میں چپ تھی کہ میں اب کیا کہوں اپنے شوہر سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گفتگو شروع کی اور فرمایا بلغنی عنک قضا و قضا، عائشہ میرے پاس خبریں پہنچی ہیں، مجھے لوگوں نے رپورٹ دی ہے ایسی اور ایسی باتیں ہوئیں، بالکل ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا جس سے ان کا دل دکھتا، بس صرف اتنا فرمایا کہ لوگوں نے مجھے رپورٹ کی ہے، لوگوں نے میرے پاس خبریں بھیجی ہیں آپ کے متعلق کہ آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہے۔ یہ ہے فنائیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، اور مجھ سے کہا ان کنت الممت بالذنب، عائشہ اگر واقعی کوئی گناہ ہو گیا ہے نا تو فاستغفری لربک، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے، فإن العبد اذا اعترف بذنبہ، آدمی جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ، تو اللہ بھی درگزر کرتا ہے۔ پھر دوسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکہ عائشہ یقیناً آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آدم کی بیٹیوں سے ایسی کوئی چیز ہو ہی جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ پھر تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا عائشہ اگر ایسی چیز ہو ہی گئی ہے، وہ رات کا وقت تھا، سب چیزیں تھیں، تو دیکھ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور میں چپ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، اور ابوبکر میرے والد اٹھے اور مجھے آ کے سمجھایا اور مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، عائشہ اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لینا ہی حل ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو جو بھی حقیقت ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اب میری ہمت بڑی بات کرنے کی، اور میں چونکہ اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی اور پھر میری حالت بھی ایسی تھی تو مجھے یہ بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اور میرے والدین، میں آپ سب سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر عائشہ اقرار کر لے کہ واقعی ایسی بات ہو گئی ہے تو لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اتنی یہ بات پھیلا دی ہے کہ شربتم قلوبکم، آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اب آنا شروع ہو گئی ہے،
اور آپ مجھے یہ باتیں کہنے لگے ہیں تو آپ سب لوگ میری تصدیق کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں عائشہ سے کوئی بات ایسی ہو گئی تھی۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ نہیں ہوئی اور اللہ کی قسم نہیں ہوئی اور اللہ اس پہ گواہ ہے کہ نہیں ہوئی، میں یقیناً کہتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہوئی، تو آپ میں سے کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں اور کوئی عائشہ کو سچا کہنے والا نہیں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اور پھر میں سوچتی رہی اور مجھے یاد نہیں آیا، اور میں کہنے کہا بس وہی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اندر کے دکھ اور اپنے اندر کے ٹوٹ جانے اور اپنے اندر کی کیفیت غم اور تکلیف سب کی سب اللہ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور پھر میں رونے لگی اور کہتی ہیں میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، اور پھر میں لیٹ گئی اور میں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے دوسری دیوار کی طرف کر دیا، اور دیوار کی طرف لیٹ کے میں رونے لگی، اور اچانک حرکت شروع ہوئی اور میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی شروع ہو گئی ہے۔ اور میں نے جو مڑ کے دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک پہ اور پیشانی پہ پسینے کے قطرے جیسے موتی دمک رہے ہوتے ہیں، پسینہ گرنا شروع ہوا، اور میری والدہ پیچھے ہو گئیں، والد ہٹ گئے، میں ہٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اور میں نے تکیہ پیش کیا، سر مبارک اٹھایا، اس کے نیچے تکیہ رکھ دیا، اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی ہے تو پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور آپ چھت کی طرف دیکھنے لگے، اور وحی نازل ہوئی اور جاری رہی، اور کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی، خدا کی قسم میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں اترے گا اور مسلمان قیامت تک اسے مسجدوں میں پڑھیں گے، اور خدا کی قسم میری شان، میری حقیقت اس سے کہیں زیادہ گری ہوئی تھی کہ اللہ میرے بارے میں کچھ کہتا، اللہ اللہ ہے اور عائشہ عائشہ ہے، مراد ان کی یہ تھی، میرے بارے میں خدا کچھ کہے میں تصور میں بھی نہیں تھا۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب وحی شروع ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہا، میں نے کہا آج آسمان سے کوئی ایسی چیز بھی اتر سکتی ہے ما لا مرد لہو، قیامت تک ابو بکر کو کوئی نہیں بچا سکے گا، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل صفائی آ جائے۔ اور میں نے ادھر دیکھا جو اپنی بیٹی کے چہرے کو، تو عائشہ بڑے سکون سے تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرا خیال نہیں تھا کہ میرے بارے میں وہی نازل ہو رہی ہے، اور پھر میں نے سوچا اگر میرے بارے میں بھی ہوگی تو اللہ ظالم تو نہیں ہے، وہ یقیناً میرے متعلق وہی کہے گا جو حقیقت پہ مبنی اشیاء ہیں۔ اور کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اللہ نے ایک نہیں دو نہیں 18 آیات میرے بارے میں نازل کی۔ 18 آیتوں میں اللہ نے گواہی دی کہ عائشہ پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مسلسل ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگیں، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا محبت سے، اور آپ نے فرمایا البشرا یا عائشہ، عائشہ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، ان اللہ قد برات ہے، کہ اللہ نے تیری برات نازل کر دی، اللہ نے کہہ دیا کہ عائشہ تو پاک ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہنستے رہے۔ نہرانی ابو بکر رضی اللہ نے ڈانٹا مجھے اور کہا تمہارے شوہر بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اٹھو، اور میری ماں نے کہا، والدہ کہنے لگی اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو، اور اٹھو اور اپنے والد کے لیے شکریہ ادا کرو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اب یہ ناز کا انداز ہے۔ کہنے لگی میں نے کہا والد کا کیوں شکریہ ادا کروں، مجھ پہ تہمت لگی اتنے دن اور والد نہیں بولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کس لیے ادا کروں، اس لیے کہ سارا دن اتنے دن تو آئے نہیں، 50 دن کے بعد آج آ کر انہوں نے بات کی ہے، میں تو اٹھوں گی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس اللہ نے میرے بارے میں قرآن نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سب سے پہلے میرے والد اٹھے، آئے، میرے سر کو بوسہ دیا، اور مجھ سے کہنے لگے عائشہ میری معافی قبول کرو، میں معافی مانگتا ہوں اپنی بیٹی سے، اور پھر مجھ سے کہا میری بیٹی تم خود سوچو
اللہ کی قسم کون سے آسمان کے تلے ابو بکر رہتا اور کون سی زمین ابو بکر کے پاؤں کو اٹھاتی اگر میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتا، کہہ دیتا جو ان کی شان کے خلاف ہو جاتی۔ اتنا ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عائشہ، اللہ کی قسم آسمان کسے پناہ دیتا اور زمین پہ کون چل پھر سکتا تھا اگر ابو بکر ایک لفظ ایسا کہہ دیتا جو شان مبارک کے خلاف ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر ساری 18 آیات پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور وہ لوگ جو تہمت لگانے والے ہیں وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے جو اٹھا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے، بل ہو خیر لکم، اس میں خیر ہی ہوئی ہے۔ ان 18 آیات جیسی 18 آیات پورے قرآن میں موجود نہیں ہیں کہ اللہ نے کسی شخص کے کسی گناہ پر کسی کی صفائی، قرآن نے کئی جگہ صفائی اللہ نے لوگوں کی دی ہے، انبیاء علیہ السلام کی صفائی دی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اور تو اور کوئی نبی ہم پلہ نہیں ہے کہ کوئی نبی عائشہ رضی اللہ عنہ کے برابر اس معاملے میں نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی زبردست آیات اس کے بارے میں نازل کی ہوں۔ 18 آیات میں اللہ نے سب کی خبر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں بھی عتاب فرمایا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، 2 مہینے مصطح رضی اللہ عنہ نے کسر نہیں چھوڑی ان کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن چونکہ معاملہ واضح نہیں تھا، ہم نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مصطح رضی اللہ عنہ کی کفالت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، رشتہ داری تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو اس گھرانے کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ ان 2 مہینوں میں بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی کفالت نہیں چھوڑی، ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے، فرماتے رہے کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بے گناہ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی محبت میں قسم کھائی اور کہا اللہ کی قسم آئندہ سے مصطح کو مجھ سے کوئی نفع نہیں پہنچے۔ یہ ان کا قسم کھانا تھا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی اور اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ مِنْكُمْ أُولُو الْفَضْلِ، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ ہرگز قسمیں نہ اٹھائیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، انہیں چاہیے کہ وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرتے رہیں، وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ جو ان کی بیٹی پہ الزام جس نے لگایا ہے اسے معاف کر دیں۔ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں معاف کر دو، اور پھر کہا قرآن کی سب سے بڑی آیت، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سب سے زیادہ مجھے یہ آیت پسند ہے، اللہ نے کہا معاف کرتے رہو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرتا رہے۔ ابن مبارک کہتے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا یہ کہنا کہ ابوبکر معاف کرو، تم نہیں چاہتے اللہ معاف کرتا رہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا ربنا نحب، اے اللہ میں چاہتے ہیں، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف کرتے رہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی پہ تہمت لگانے والے کے گھر چلے گئے مصطح، اور کہا مصطح کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے نا، جتنا آپ کو میں ہر مہینے وظیفہ دیتا تھا اس سے ڈبل آئندہ آپ کو ملا کرے گا، دگنا کر دیا۔ یہ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ خدا کا حکم آیا اور دل صاف ہو گیا، خدا کا حکم آیا اور وہ مان گئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پھر میرے والد آئے، مجھ سے بڑے خوش تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسجد تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پہ اور آپ نے 18 آیات پڑھ کر سنائیں، اور آپ نے بتایا اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کہا جو لوگ دنیا میں کسی پر بھی تہمت لگائیں گے انہیں 80 درے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے والذی تولا کبرہ، ان میں جو چوٹی کا آدمی تھا، جو اس خرابی کو شروع کرنے والا تھا، جو غلط جملہ بکنے والا تھا، ہم اس سے قیامت میں نبٹ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، ہمنا کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور اس فتنے کا آغاز کرنے والا اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا ہم قیامت میں اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے متعلق خدا نے کہا ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا کفر ہے، کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں، کوئی چھوٹا سا جرم نہیں۔ فقہا لکھتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا کفر ہے۔ کوئی آدمی ایسی بات کہے گا اس کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی خاتون تھیں، اللہ نے کہا طیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ایسے ہوا، کیوں نہیں ایسے کیا، کیوں نہیں ایسے کیا؟ اللہ نے وہ ڈانٹ پلائی ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس خاتون کے، لولا اس سمے تم، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب تم نے عائشہ کے بارے میں ایسے سنا تھا تو تم کہتے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ زبان سے نکالنا، سبحانک، پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا ہے۔ ام المومنین کے لیے اللہ نے کہا رزقن، ہم اسے روزی دیں گے، اور رزق بھی ایسے نہیں، اللہ نے کہا کریم، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں بہت عزت سے میرے فرشتے پیش ہوں گے اور لے کے کھانا ان کے لیے آئیں گے، اور اللہ نے کہا ہم انہیں بہت بڑا مقام دیں گے ام المومنین رضی اللہ عنہ کو۔ یہ 18 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پڑھ کے سنائیں، اور بالکل چپ طاری ہو گئی مدینہ منورہ پہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے اچھے تھے کہ جو اس معاملے میں تھے وہ بھی خاموش، اور جو نہیں تھے انہوں نے تو خاموش ہونا ہی تھا، لیکن ایک ایک چیز اللہ نے واضح کر دی۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی عورت پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں صرف زینب بچ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، مطلب صرف یہ مراد ہے کہ جو میری سوکن بھی تھی اور رشتہ دار بھی تھی۔ کہتی ہیں کہ زینب کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا زینب کیسی ہیں عائشہ، پھوپھی ذات بہن تھیں، اس کے باوجود کہنے لگی اللہ کے رسول میں کبھی اس بارے میں نہیں کہوں گی جو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور میرے کانوں نے کسی سچے آدمی سے ایسی بات کو نہیں سنا، میں کیوں اس معاملے میں دخل دوں؟ کہتی ہیں ہی التی تسامینی، میرے چوٹ اور ٹکر کی عورت تھی زینب رضی اللہ عنہ، لیکن بالورع، تقوی تھا جس کی وجہ سے بچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سارے معاملے میں 4-5 جملوں سے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے قصے سے سیکھنی چاہیے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مزید کیا کردار رہا، انشاءاللہ آئندہ اس پہ آخری مرحلے میں گفتگو کریں گے۔